السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو ان کی کنوکشن اور ان کی سزا کا اعلان ہونے کے بعد ان کو 5 سال کے لیے کسی پبلک عہدے کے لیے میں حصہ لینے کے لیے، انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی وہ جو نشست جس سے وہ پہلے منتخب ہو چکے تھے، اگرچہ انہوں نے ابھی تک اس کا حلف نہیں اٹھایا تھا قومی اسمبلی کی رکنیت کا، اس سے بھی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ تو اب وہ اسمبلی کے رکن نہیں رہے، اگرچہ اسمبلی کی رکنیت ان کے لیے ایک بے معنی سی بات تھی، وہ اسمبلی میں آئے نہیں تھے، اور اب اسمبلی کی میعاد ویسے ہی ختم ہو رہی ہے، ڈیزالو ہونے والی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہ ایک آئینی اور قانونی جو اپلیکیشن تھی اس کو پورا کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو الیکشن کمیشن چاہتا تو کرتا اور چاہتا تو نہ کرتا۔ یہ ایک ایسا آٹومیٹک سا ایکشن تھا، چونکہ جب کسی شخص کو کسی مجاز عدالت سے کسی اخلاقی جرم میں سزا ہو جاتی ہے اور وہ سزا 2 سال یا اس سے زائد ہو، تو اس کے بعد یہ پھر آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے مطابق یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ شخص پھر 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جاتا ہے کسی انتخاب کو لڑنے کے لیے۔ اگر یہ سزا کی مدت کم ہو تو پھر اس کی نااہلی شاید نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے مدت اس کی، لیکن جب آپ کم از کم 2 سال تک کی سزا آپ کو ہو جائے تو اس کے بعد آپ کی نااہلی آٹومیٹک ہو جاتی ہے، اس کو نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ نوٹیفائی کیا ہے، تو یہ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اپیل کے فورم موجود ہے، ابھی ہائی کورٹ پہ اپیل کی جائے گی، اور ہائی کورٹ سے بھی اگر یہ فیصلہ برقرار رہا تو سپریم کورٹ پہ اپیل کی جائے گی، اور ان دونوں جگہوں پہ اپیل کے نتیجے میں سزا ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ کنوکشن بھی ریورس ہو سکتی ہے، اور سزا کم بھی ہو سکتی ہے، اور سزا ختم بھی ہو سکتی ہے اور صرف فائن برقرار رہ سکتا ہے۔ تو ان صورتوں میں کہ اگر سزا میں تخفیف ہو جائے یا بالکل ہی کنوکشن ریورس ہو جائے، یا یہ سزا کم ہو جائے، 2 سال سے کم کر دی جائے، تو ان تمام صورتوں میں پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن والی بات نہیں رہے گی، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ان اپیلوں کے نتیجے میں ان کی یہ سزا جو کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے دی ہے وہ برقرار رہتی ہے، اسی طرح سے اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو پھر یہ ڈسکوالیفیکیشن در حقیقت 5 سال کی نہیں ہے، یہ حقیقت میں 8 سال کی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ 3 سال تو سزا ہوگی، اور یہ اور اس دوران وہ ڈسکوالیفائڈ رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ڈسکوالیفیکیشن کا آغاز ہوگا 5 سال کا، جب وہ ریلیز ہو جائیں گے، جب وہ رہا ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ نااہلی کی مدت حقیقتاً 8 سال کی ہے، لیکن یہ شروع ہوگی 5 سال کی نااہلی کی مدت جب وہ رہا ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تو بہت سے مرحلے باقی ہیں۔ یہ سزا ہوئی ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے، اس کے اوپر ابھی اپیل کے اوپر سماعت جاری ہے ہائی کورٹ کے اندر، پھر ضرورت پڑے گی تو سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے، اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس کے اندر حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔